زندگی سوچ سمجھ کر گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کے اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ ہماری ہڈیوں سے گوشت تو اتر سکتا ہے، لیکن ہمارے دلوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں۔ خدا کی ذات کے بعد کائنات میں اگر کچھ مکمل اور قابل تعریف ہے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ گھر میں غصہ ہونا گویا اسے ویران کرنا ہے۔ اللہ پاک آج کے دن آپ کی ہر دعا قبول فرمائے، آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ باپ کی دولت نہیں، سایہ ہی کافی ہوتا ہے۔ صرف اسلام ایک ایسا دین ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں مدد کرتا ہے۔ تکبر سے دین اور ایمان جاتا ہے، چنانچہ شیطان تکبر کی وجہ سے ہی مردود اور ملعون ہوا۔ تمہاری عمر برابر کم ہوتی جا رہی ہے، جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اس سے کسی کی مدد کر جاؤ۔ حسد ایک آگ ہے جو انسان کو جلاتی ہے اور دوسروں کو دشمنی پر ابھارتی ہے۔ لالچ سے آدمی مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے۔ جو کام تمہارے لیے مشکل ہو، تم اس پر قدرت نہ رکھتے ہو تو اس کی ذمہ داری اپنے سر کبھی نہ لو۔ وقت اور بیوی تنگ تو کرتی ہے، لیکن جب ساتھ دیتی ہے تو زندگی بدل دیتی ہے۔ اگر دنیا کے درختوں کے قلم بن جائیں اور سمندروں کی سیاہی، جب بھی انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نہیں گن سکتا۔ جوانی میں ہی توبہ کا لطف ہے، بڑھاپے میں اگر توبہ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ مرید کو محبت الہی اسی قدر حاصل ہوتی ہے جس قدر وہ اپنے پیر سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان ایک ہی پردہ ہے جس کا نام نفس ہے۔ جس نے بھی کچھ حاصل کیا خدمت ہی سے حاصل کیا۔ والدین کے چہروں پر محبت سے نظر کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا موجب ہے۔ دنا دنیا کا دشمن اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ کائنات میں صرف ایک چیز موجود ہے، یعنی نور خدا، اور تمام غیر موجود۔ دشمن کو دل کی مہربانی اور احسان سے جیتو اور دوست کو نیک سلوک سے۔ عارف ایک قدم اٹھا کر عرش پر پہنچ جاتا ہے اور دوسرا اٹھا کر واپس آ جاتا ہے۔ منفی نفسیات میں جینے والا انسان تاریخ کا معمول ہوتا ہے اور ایجابی نفسیات میں جینے والا انسان تاریخ کا عامل ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص اتنا طاقتور نہیں کہ وہ اپنا برا کیے بغیر دوسرے کا برا کر سکے۔ انسان قدرت کا چھپا ہوا خزانہ ہے، مشکلات کی ٹھوکریں اس خزانہ کو اندر سے باہر لے آتی ہیں۔ جو شخص اپنے آپ پر فتح حاصل کر لے، اس کے لیے دوسروں پر فتح حاصل کرنا کچھ مشکل نہیں ہوتا۔ زندگی میں ایک طویل اکتا دینے والی کہانی ہے، اس کو وہی شخص کامیابی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے جس کی توجہ ہمیشہ کہانی کے اگلے پیراگراف پر لگی رہے۔ جس آدمی کے پاس کتاب ہے وہ اکیلا نہیں ہے۔ اکثر لوگ زندگی کی کتاب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے زندگی کی زبان سیکھی ہو۔ اللہ پر گمان نہیں، یقین رکھو، تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا انشاءاللہ۔ مجھے بدکار منکر پر سخت تعجب ہے، کل وہ نطفہ کی صورت میں تھا اور کل وہ مردہ بن جائے گا۔ گناہ سے خوشی حاصل نہ کرو، کیونکہ گناہ سے خوش ہونا گناہ سے بڑھ کر ہے۔ حماقت کیا ہے؟ کمینوں کی اتباع اور گمراہوں کی اطاعت کرنا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری تعریف کریں تو نیک کام کرو۔
سردار بننا چاہتے ہو تو حرکت و عمل جد و جہد کو اپنا معمول بناؤ۔ شفیق ترین تیرا بھائی تیرا دین ہے۔ اپنے کام کے صلے کی واجب سے زیادہ امید نہ رکھو۔ مروت یہ ہے کہ تو اپنے وعدے کو پورا کرے۔ ذلت کی زندگی سے موت بہتر ہے۔ اپنی تعریف زیادہ کرنا ہلاکت کا باعث ہے۔ عیب کا چھپانا اور آبرو کی زینت برقرار رکھنا خاموشی سے ممکن ہے۔ مسلمان وہ ہے جو پڑوسی پر احسان کرے۔ بہادری یہ ہے کہ آڑے وقت میں پڑوسی کا ساتھ دیا جائے اور مصیبت کے وقت صبر و تحمل سے کام لیا جائے۔ مسلمان اللہ کی راہ میں لڑنا جانتے ہیں اور نتیجے سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ بہتری اور بزرگی اسلام کے علاوہ اور کہیں نہیں مل سکتی۔ ہم دشمنوں کے کلام اور ان کے رویے سے ان کے مکر و فریب کو بھانپ لیتے ہیں۔ اے اہل روم، اسلام قبول کر لو یا جزیہ ادا کرنے پر راضی ہو جاؤ۔ اگر یہ دونوں باتیں منظور نہیں تو پھر میدان میں آ جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم مجھ پر نازل کرنا چاہا تو میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی۔ ہم صرف ایمان ہی نہیں لا سکتے بلکہ اس کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کر سکتے ہیں۔ خوف الہی کے لیے علم اور تکبر و غرور کے لیے جہالت کافی ہے۔ انسان کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب اسے اللہ سے ڈرنے کو کہا جائے تو وہ یہ کہے کہ تم اپنا خیال رکھو۔ شکر کرنا آدھا ایمان ہے۔ جہنم اپنے رہنے والوں کو اس طرح اچک لیتی ہے جیسے پرندے دانوں کو اچک لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو رات دن بحر و بر، سفر و حضر، مالداری، مفلسی، مرض و صحت و غرض، ہر حالت میں یاد کیا کرو۔ نیکیوں میں غور و فکر نیکیوں کی ترغیب دیتا ہے اور گناہوں پر پشیمانی گناہ چھوڑنے پر آمادہ کرتی ہے۔ جو مالدار کی عزت اور فقیر کی توہین کرتا ہے وہ ملعون ہے۔ خشوع و خضوع کی 2 رکعتیں سیاہ دل والے کی ساری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ جھگڑا بڑھنے سے پہلے ہی تم اس سے الگ ہو جاؤ۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن گناہ ہے۔ ہر اچھا کام پہلے ناممکن ہوتا ہے۔ بانٹنے سے خوشی اس طرح بڑھتی ہے جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج فصل بنتا ہے۔ علم کی مثال دریا کی سی ہے، اس میں سے کتنا ہی خرچ کرو گے کم نہ ہوگا۔ کوئی کمزور شخص اگر تمہاری بے عزتی کرے تو اسے معاف کر دو، اس لیے کہ بہادروں کا کام معاف کرنا ہے۔ عورت ایک آسمانی ہستی ہے۔ ہر وہ دل جس میں خوف خدا نہیں ہے وہ ویرانہ دل ہے۔ دنیا کی خواہشات سے وہی رکتا ہے جس کے دل میں آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ جس نے دولت کو عزت دی اللہ نے اسے ذلیل کیا۔ اگر تو جہنم کی آگ پر راضی ہے تو بے شک گناہ کرتا رہ ورنہ گناہوں سے رک جا۔ جس علم کا تو عاشق ہو کر حاصل کرنے والا بنا ہے صرف اسی کی خواہش کر، اللہ کا بدل چاہنے والا نہ بن۔ وہ 4 چیزیں جس کی وجہ سے انسان کا دماغ تباہ ہو جاتا ہے: نیند کی کمی، بیماری میں کام کرنا، مسلسل تیز آواز میں بات کرنا، صبح کے وقت کچھ نہ کھانا۔ ان 4 چیزوں کی وجہ سے انسان کا دماغ ڈسٹرائے ہو جاتا ہے۔